عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید پر رہنے کا مزہ تو لاہور اور پنجاب میں آتا ہے، جب صفائی کے حوالے سے اتنا زبردست کام کیا جاتا ہے کہ مجھے کسی بھی دوسرے صوبے میں، کسی دوسرے اس کے دارالحکومت میں، چاہے آپ کراچی کی بات کر لیں، پشاور کی بات کر لیں، کوئٹہ کی بات کر لیں، کہیں پر اس کا مقابلہ نظر نہیں آتا۔ حکومت پنجاب کی ویجیلنس اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستھرا پنجاب اتھارٹی نے اس مرتبہ کمال کر کے دکھا دیا۔ عید کے پہلے روز ہمارے کارکنوں نے 18,81,890 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور 1,20,160 ٹن علائشیں اٹھائیں، اور یہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ یقینی طور پر کوئی بھی حکومت ہمارے پھپھی کے پتروں کی نہیں ہوتی۔ ہم نے گورننس پہ بات کرنی ہے، اور کون جیتا اس گڈ گورننس کی لڑائی کو، اس دوڑ کو، آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کے لیے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 70 لاکھ کے لگ بھگ جانور قربان کیے جا رہے ہوں، اور ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے بڑے جانور بھی ہوں، چھوٹے جانور بھی ہوں، تو ان کی علائشیں ٹھکانے پر لگانا اور گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی حکومت پنجاب نے کچھ خاص قسم کے اقدامات کیے۔ 1 کروڑ سے زائد جو بیگز ہیں وہ تقسیم کیے گئے، کلیکشن سینٹرز بنائے گئے، جو 1 لاکھ سے زیادہ عملہ تھا اس کو سٹینڈ بائی پہ رکھا گیا۔ چھٹیاں ان کی بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عید کے دنوں پر وہ چھٹی کریں گے۔ وہ ہمارے صفائی کا عملہ، وہ ہمارے ہیروز جنہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، اور میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا تھا کہ انہوں نے 18,81,890 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور پہلے ہی روز 1,30,160 ٹن سے زائد علائشیں جو ہیں، انتڑیاں، اوجڑیاں، وہ اٹھائیں اور ٹھکانے پر لگائیں۔ ہمیں کہیں بھی پنجاب میں کسی بھی جگہ پر اس قسم کے ڈھیر نظر نہیں آئے، انتڑیوں کے، علائشوں کے، یعنی کہ کوڑے کے ہمیں بڑے بڑے انبار نظر آ رہے ہوں، وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ یقینی طور پر اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فنڈز بھی فراہم کیے، انہوں نے خود اس کی جو ہے سرویلنس کے لیے بھی سارا سسٹم بنایا، اور مرکزی کنٹرول روم جو تھا وہ صوبے کی سطح پر بھی اور ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی قائم کیا گیا۔ اور اس مرتبہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ڈرون کے ساتھ بھی ایک نگرانی کا سسٹم قائم کیا گیا، اور اس کے باوجود کہ ابھی مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے عید کے دوسرے روز بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گلے کی ایک میجر سرجری جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی میں ہوئی، اور وہ ہاسپٹل میں ہونے کے باوجود جو عید پر سیکیورٹی کے حوالے سے اور صفائی کے حوالے سے چیزوں کو مانیٹر کرتی رہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خیر بہت اب تو طویل عرصہ گزر گیا کہ لاہوریوں کو عید کے موقع پر گندگی کا، بڑے بڑے جو ڈھیر لگتے ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کا آغاز آپ یہ دیکھیے گا کہ اس وقت ہوا جب وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، اور جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف نے اس چیز کو شروع کیا تھا، پھر شہباز شریف اس کو لے کر آگے پڑھے۔ لیکن اس میں ایک مجھے آپ استثناء دیجئے گا، بیچ میں عثمان بزدار کا ایک دور ضرور آیا، اور اس دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر لاہور میں 2-3 دن تک انتڑیاں، اوجڑیاں، علائشیں یہ سب پڑی رہتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی آئے، انہوں نے خاص طور پر اس پر توجہ کی، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بنی، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ہے پنجاب والے، لاہور والے، ملتان والے، پنڈی والے، گجرانوالہ والے، فیصل آباد والے، ڈیرہ غازی خان والے، یہ تمام جگہوں کے اوپر دور دراز کے علاقوں سے بھی مانیٹرنگ کا ایسا سسٹم قائم کیا گیا، اور ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا ستھرا پنجاب اتھارٹی کے تحت۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ جب میں لاہور میں اس چیز کو مانیٹر کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کی بات کر لیں، آپ کمشنر لاہور مریم خان کی بات کر لیں، ڈی سی لاہور علی اعجاز کی بات کر لیں، یعنی کہ تمام کی تمام اتھارٹیز جو تھیں وہ ایکٹیو تھیں، وہ متحرک تھیں، باقاعدہ طور پہ کیمپ لگائے گئے تھے، ان کا وزٹ کیا گیا، اس کی سرویلنس کی گئی، اس کی مانیٹرنگ کی گئی، اور یہاں پر جو ہے ایک بڑا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے یہاں سے جو کوڑا کرکٹ ہے سارے کا سارا اٹھا لینا ہے، اور ہمیں کہیں پر بھی بدبو نظر نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور اس پر مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ اگر ہم صرف ایک پیمانہ بناتے ہیں کہ گڈ گورننس، ہمیں حکومت جو ہے
اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ، اپنی تمام تر محنت کے ساتھ نظر آنی چاہیے، تو اس میں پنجاب یقینی طور پر نمبر 1 پہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حکومت پنجاب ہمیں نظر آئی، ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں وہ نظر آئی، ستھرا پنجاب اتھارٹی جو ہے وہ وہاں پر SPA وہ پوری طرح ہمیں متحرک نظر آئی، اور جس طرح کوڑا کرکٹ اٹھایا گیا، جس طرح آلائشوں کو، جس طرح انتڑیوں کو اٹھایا گیا، یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 70 لاکھ کے قریب جانور جو ہے اس مرتبہ بھی کم و بیش کوئی اتنے ابھی حتمی اعداد و شمار آ جائیں گے وہ ذبح کیے گئے۔ اور جب اتنے بڑی تعداد میں بڑے جانور، چھوٹے جانور ذبح کیے گئے، قربان کیے گئے، تو ان کی علائشیں، ان کی انتڑیاں، ان کی اوجڑیاں اٹھانا ایک بڑا کام تھا۔ مجھے کہنا نہیں ہے، لیکن ویڈیوز آئیں باقی صوبوں سے، باقی شہروں سے، وہاں پر دکھایا گیا کہ کس طرح سڑکوں کے کنارے پر وہ اسی طرح ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جس طرح عثمان بزدار کے دور میں پڑے ہوتے تھے، یا کبھی ماضی میں کبھی لاہور میں ہوا کرتے تھے۔ اب تو ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں اتھارٹیز سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ مرحلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ عید کے 3 دن صفائی کا آپریشن جاری رہے گا، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ سب سے اہم ہے، یعنی کہ اس کے بعد اب واشنگ شروع ہوگی، اور جب واشنگ شروع ہوگی تو واشنگ کے ساتھ ہی عرق گلاب کے ساتھ وہ مکس کیا جائے گا تاکہ بدبو نہ رہے، اور جو جتنی بھی جگہوں پر صفائی ہو وہاں پر خوشبو آئے، اس کے لیے بھی فنڈز جاری ہو چکے ہوئے ہیں، عرق گلاب خریدا جا چکا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی 3,80,000 ٹن علائشیں ہیں جن کو اٹھانے کا 3 دنوں میں ٹارگٹ ہے۔ تو اگر ہم صفائی کی بات کریں، اس سے پہلے بھی حکومت پنجاب جو ہے مینجمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تجاوزات کا خاتمہ ہو، یا ایون عید کے اوپر بسوں کے اوپر مانیٹرنگ جو کرنی ہے اپنے کرایوں کے حوالے سے، اس حوالے سے کاروائیاں ہوں، یا آپ باقی کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، آپ کو حکومت موجود نظر آتی ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہاسپٹل میں تھی، انہوں نے ایک پورا سسٹم بنا دیا تھا، اس کی مانیٹرنگ کرتی رہی، وہ سسٹم ہمیں نظر آتا رہا۔ اس کے لیے پورا میں تو یہاں پر سلام کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو، ان تمام کارکنوں کو جو عید کے دنوں میں اپنے پیاروں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر اس ڈیوٹی پر موجود رہے۔ یقینی طور پر اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد میں ٹریفک پولیس کے اہلکار، ہماری پولیس کے اہلکار وہ بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی ایکٹیو کام کرتے رہے، بہت ہی ذمہ داری سے کام کرتے رہے، اور جن کے اوپر بہت زیادہ لوڈ تھا، وہ سارے کا سارا ستھرا پنجاب اتھارٹی کی بات کر لیں آپ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی بات کر لیں آپ، وہ تمام کے تمام کارکن موجود رہے، اور وہ صفائی نصف ایمان ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ایمان کو، یعنی کہ ہم نے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے قربانی کی، اور پھر وہ جو باقی آدھا ایمان ہمارا مکمل اس وقت ہوا، وہ ان کارکنوں کی وجہ سے ہوا۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور اس گڈ گورننس کے مقابلے میں پنجاب نے باقی تمام صوبوں کو ایک مرتبہ پھر شکست دے دی ہے۔ محنت کرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے، اور اس میں یقینی طور پر باقی حکومتیں بھی کام کر سکتی تھیں، لیکن ہمیں وہاں سے وہ چیزیں نہیں نظر آئیں جس طرح لاہور سے نظر آیا، جس طرح کام ہوتا وہ پنجاب میں نظر آیا۔ پھر اگر آپ نے کوئی آپ کی پھپھی کا پتر ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی مخالفت کرنی ہے، کارکردگی پر کرنی ہے، تو پھر تو ہمیں انہی کا ساتھ دینا پڑے گا، انہی کی بات کرنی پڑے گی جو واقعی کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ ورنہ عثمان بزدار، فرح گوگیاں، علی امین گنڈا پور قسم کی چیزیں تو بہت ساری آتی ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ کام کر کے دکھایا جا رہا ہے، اس پر مجھے خوشی ہے، اور میں پرائڈ فیل کرتا ہوں اس پر کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، جہاں پر ایک ایسی حکومت، ہمارے ووٹ سے ایک ایسی حکومت موجود ہے جو ہمیں جواب رسپانس دیتی ہے، ہمیں کام کر کے دکھاتی ہے۔ وہ نہیں ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں، جو صرف گالیاں دیتے ہیں، جو صرف اور صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ کام کرنا ہے تو اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر میں حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو، ستھرا پنجاب اتھارٹی کو، متعلقہ جو وزیر صاحب ہیں ان کو، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل جیت لیا آپ نے، ہمارا سر ایک مرتبہ پھر آپ نے فخر سے بلند کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ۔ یہ قرض تھا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے، آپ نے جو کچھ کیا اس کا بتاتے، یہ قرض ہم نے چکا دیا۔ اللہ کرے آپ ایسے ہی محنت سے، دل سے، لگن سے کام کرتے رہیں،
اور ہمیں جو ہے ایسے ہی لگتا رہے کہ ہم پنجاب میں نہیں رہتے، ہم کسی جدید ملک کے، کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی اچھے سے شہر میں رہتے ہیں۔ یہ اعتماد دینے کے لیے، یہ خوشی دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔